अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सईद अलवी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकालमा। नाज़रीन, आज के मुकालमे में हम शामिल करेंगे बाबा कौम कायद आज़म का 148वां यौम पैदाइश। इसके अलावा हम बात करेंगे सिक्योरिटी फोर्सेस का जनूबी वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन 13 खारजी दहशतगर्द हलाक। फिर हम बात करेंगे कि 26 नवंबर को पेश आने वाले वाक़े के बारे में ऑडियो लीक और बानी पीटीआई की तरफ से सिविल नाफरमानी तहरीक को जारी रखने की हदायत। महकमा औकाफ पंजाब जो है वो करप्शन की हमाजगाह बन गया। दाता दरबार में एक प्रोजेक्ट चल रहा है जो 2 साल से चल रहा है लेकिन अभी तक मुकम्मल नहीं हो पा रहा। इस दौरान करोड़ों रुपए का फंड भी जारी हो चुका है। और फिर हम बात करेंगे करम एजेंसी में रास्ते बंद हैं और 100 से करीब बच्चों की हलाकत हो गई है और शहरी खुराक और इलाज से महरूम है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे, आज बाबा कौम कायद आज़म का 148वां यौम पैदाइश है। मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं औरंगज़ेब बरकी साहब, रहनुमा हैं पीपल्स पार्टी के, मियाँ अब्दुल वहीद साहब तजियाकार हैं और कैप्टन रिटायर आसम मलिक साहब तजियाकार हैं, दुबई से हमें ज्वाइन कर रहे हैं थ्रू स्काइप। तो अपना औरंगज़ेब बरकी साहब बाबा कौम कायद आज़म का 148वां यौम पैदाइश है। आपको मालूम है कि कायद आज़म ने कहा था काम 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 और काम, बस काम के ऊपर जोर दिया, लेकिन आज हम उनके यौम पैदाइश के ऊपर छुट्टी मना के बैठे हुए हैं। हर सारे कारोबारी इदारे बंद है, इंडस्ट्री बंद है, हर तरफ छुट्टी का माहौल है। तो हम तो ये बाबा कौम के जो असल मिशन था काम काम काम, वो भी छोड़ के बह गए हैं। क्या कहते हैं आप? बड़ी आपकी सही बात है, बड़ा अफसोस की बात है कि हमने कायद आज़म के जो भी उनकी मेहनत थी हमने ऑलमोस्ट, मैं तो कहूँगा, ज़ाये कर दिया। पाकिस्तान बना है, फॉलो नहीं किया कायद के प्रिंसिपल्स को। वो एक ऐसा शख्स था कायद आज़म कि उन्होंने अब कभी प्रिंसिपल्स पे समझौता नहीं किया। हालांकि वो ही वॉज पार्ट ऑफ कांग्रेस पहले, और फ्रीडम ऑफ इंडिया के लिए वो जॉइंटली स्ट्रगल करते रहे, मगर जब वो अल्टीमेटली पीपल्स इसमें आ गया, मुस्लिम लीग में आ गए फाइनली इन 30s, उसके बाद उन्होंने कांग्रेस को अलहदा किया और पाकिस्तान का नारा लगाया कि वी मस्ट डिवाइड दी अपना जो है इंडिया, मुस्लिम इंडिया का पार्ट पाकिस्तान और जो हिंदू का इंडिया रहेगा जी। और उनके इतने अच्छे प्रिंसिपल्स थे, उनकी पहली स्पीच आप सुन लें, बहुत अच्छी थी। उन्होंने काम का भी कहा, ईमानदारी का भी कहा, डिसिप्लिन का भी कहा, बल्कि उन्होंने मिलिट्री का भी कहा कि इट विल बी अंडर द सिविलियन अपना सुपरविजन, अंडर एडमिनिस्ट्रेशन। जो उन्होंने कहा कायद आज़म ने, वो हमने बिल्कुल ऑलमोस्ट उन्हें नेगेट कर दिया हमने। सही। तो और आज भी मुझे बड़ा अफसोस है कि आज हम उनकी बर्थडे भी सही तौर पे नहीं मना रहे। एक रस्मी किस्म की है, एक छुट्टी दे दी, ऐसे 2-4 केक काट लिए, मगर ये नहीं है कि कोई, हमें चाहिए था कि कायद आज़म के जो उनके प्रिंसिपल्स थे उन्हें हम प्रोपगेट करते आज के दिन स्कूलों में, कॉलेजों में, अखबारों में, एक रस्मी तौर पे अब आप देख रहे 2 पेज का एक वो पब्लिश कर देते अखबार वाले, कायद आज़म डे। कोई लीडर नहीं बात निकलता, कोई पब्लिक मीटिंग नहीं, कोई सेमिनार नहीं हो रहा है। तो क्या कर सकते हैं बेचारे, कायद आज़म ने तो पाकिस्तान बनाया था। और हमारी अब सब लोग यही दुआ कर रहे हैं, अब किसी के पास चल जाए, मियाँ साहब भी कहेंगे, आप भी चाहेंगे कि वी वांट जिनास पाकिस्तान। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। मियाँ साहब, ये जना का पाकिस्तान, जो जना का पाकिस्तान की तो हमने शक्ल बिगाड़ दी है, ना वो विजन रहा है, ना जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बना है वो रहा है, ना कहीं से आज़ादी की कोई झलक आ रही है। अब क्या समझते हैं कि जो जना का पाकिस्तान था उसको हमने बिल्कुल बिगाड़ के नहीं रख दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपका। डेफिनेट जी, जो आप फरमा रहे हैं बिल्कुल इसी तरह ही हमने किया है। सबसे पहली तो बात यह है कि मैंने अपने किरदार को ना ठीक करने की कभी कोशिश ही नहीं की। और फिर मैं अपने जो मोहसन कौम के जो मोहसन है, फिर मैंने उनके बताए हुए रास्ते पे भी कभी चलने की भी कोशिश नहीं की। और मोहसनों को कौम जो है ना, ये सिर्फ एक दिन के लिए उनका नाम, उनके दिन का नाम और छुट्टी दे देना ये काफ़ी नहीं है। उनके अफकार जो है उसके ऊपर हमें अमल दरामद करना चाहिए। उनकी जो आला रवायात हैं हमें उनके आमीर होना चाहिए। हमें इस वतनी अज़ीज़ का ख्याल होना चाहिए। हमें अपना किरदार को जो है बुलंद करना चाहिए। कायद आज़म रहमान ने फरमाया, वेल्थ लॉस नथिंग लॉस।
اگر آپ کی ساری زندگی کی آپ نے دولت بنائی ہے اور وہ چلی جائے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں. آگے فرماتے ہیں if health is lost, اگر آپ کی ہیلتھ چلی گئی تو اب آپ کو فکر کرنے ہیلتھ لاس سم تھنگ از لاس. اگر آپ کی ہیلتھ جا رہی ہے تو اس کی فکر کرے. آگے فرماتے ہیں if character is lost everything is lost. اگر کردار چلا گیا تو ہر چیز چلی گئی. تو کردار کے لیے ہمیں اپنی قوم کو تیار کرنا ہوگا اور اس کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. نہ تو ہم نے دیکھے نا قوم کی سمت کو درست کرنے کی کوشش کی ہے, نہ ہی ہم نے قوم کو جو ہے بنانے کی کوشش کی ہے, نہ ہی ہم نے قوم کو جگانے کی کوشش کی ہے, نہ ہی ہم نے اس قوم کی جو آبیاری کی ہے کہ ہم اس کو ایک ڈسپلن کے تحت لے کے آئیں. ہم اس کو ان کی کردار جو ہے ان کے کردار کو بڑھائیں. ہم نے جو ہے اس کو مطلب ہم نے یہ دیکھا ہی نہیں ہے کہ سیاسی لوگوں کا جو ہے وہ ان کا کیا پرسان حال ہے. اور یہاں پہ تو دیکھیں نا شب خون مارے جاتے ہیں اور بہت سارے طالع ازما جو آ جاتے ہیں اور پھر وہ سیاست کے اندر سے ان کی جو مداخلت ہوتی ہے اس سے پھر بڑا ایک بیڈ امپیکٹ بھی ہوتا ہے. اور باہر بھی آپ کے باہر کے ممالک کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ وہ آپ کی کیا عزت بنتی ہے, کیونکہ وہ آپ نے جو ہے شب خون مارتے ہیں اور شب خون مارنے کی وجہ سے پھر قوموں کو جو ہے وہ ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں اور پھر یہ رزلٹ یہی نکلتے ہیں کہ قوم کی جو ہے نا آبیاری نہیں ہوتی, قوم کا جو ہے قبلہ درست نہیں ہوتا. تو ہمیں اس طرف جانا ہے کہ قوم کی جو آبیاری کرنی ہے اس کو قوم بنائیں, اس کو ہجوم نہ بنائیں, اس سے نکالیں. اور یہ تبھی ممکن ہے جب ہم قائد اعظم رحمہ کے اور حضرت علامہ اقبال کے افکار کے پیش نظر ہم اس قوم کی آبیاری کریں تو ڈیفینیٹ آپ کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. اور کسی نہ کسی کو تو یہ ذمہ داری اٹھانی پڑے گی. بالکل ٹھیک بات ہے, کسی نہ کسی کو یہ ذمہ داری اٹھانی پڑے گی. عاصم ملک صاحب, آج قوم قائد اعظم کا 198واں جو یوم پیدائش ہے وہ منا رہے ہیں, اور آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے قائد اعظم کے افکار بھلا دیے, وہ ویژن بھلا دیا کہ جس کی بنیاد پہ ملک بنا تھا. پھر ہم نے قائد اعظم کی کوئی بھی جو مشورہ ہے اس کے اوپر عمل نہیں کیا. تو آپ یہ کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ جب قائد اعظم کی ویژن سے ہٹ کے چلے گا, ان کے اصولوں سے ہٹ کے چلے گا, تو ہم کوئی ترقی کر پائیں گے؟ السلام علیکم, بہت شکریہ مجھے آپ نے آج پروگرام پہ انوائٹ کیا. مین چیز ہم کام سے بھی زیادہ جو گولڈن پرنسپلز تھے وہ تھے یونٹی, فیتھ اینڈ ڈسپلن. جی بالکل, ایمان, اتحاد, تنظیم. تو ہم یہ چیز بھول چکے ہیں. آج پاکستان, ہم اگر کسی باہر کے ممالک میں بات کریں تو موسٹلی پاکستانی جو ہیں وہ شارٹ کٹ کے لیے مشہور ہیں جی, کہ ہم محنت پہ بالکل بھروسہ, ہمیں نہ یقین رہا ہے, نہ ہم اس طرف آتے ہیں, نہ ہم ایک ایز اے نیشن, ہم ایز اے پاکستانی نہیں کام کرتے. ہم پارٹیوں میں اور دوسری جماعتوں میں اور اس طرح ہم ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں. اور جو دشمن ہیں وہ کامیاب ہو گئے ہیں کیونکہ ڈیوائیڈ اینڈ رول پالیسی جو ہے ہم لوگوں نے اپنے اوپر ہی لاگو کر لی ہے. تو جو بابا قوم کی جتنی ہمارے اوپر انہوں نے جتنے ہمیں ٹیچنگز دی ہیں اور جو اصول سے ہم نے کوئی بھی فالو نہیں کر رہے, اور جب ہم فالو کر لیں گے تو ہم ایز اے قوم انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہو جائیں گے. جی بالکل ٹھیک ہے, جی بالکل. تو ایک بات میں کر سکوں؟ جی ضرور. دیکھیں سر, کتنی افسوسناک ٹریجک بات ہے کہ ایک ہسٹورین ہے پاکستان کا, اشتیاق احمد, جی ٹھیک ہے, وہ لکھ رہا ہے کہ واز جنا ہیرو اور اے ویلن. مطلب اس لیول پہ وہ لکھ رہا ہے واز ہیرو اور اے ویلن. تو اب کیا آدمی, اور پھر کئی لوگ لکھتے ہیں واز ابو کلام آزاد رائٹ اور جنا رائٹ. مطلب اس لیول پہ ہمارے ذہن جو ہے نا, مطلب انہیں نئی جنریشن کو بتایا, چلو ہم تو بڑی عمر میں ہم نے تو پڑھی ہے, کہ وہ اب یہ باتیں کرنے لگ گئے ہیں. نظریے کا مسئلہ ہے, دو قومی نظریے پہ بھی معاملات چل رہے ہیں کہ آگے اس کو کیا کیا جائے. جی میں ایسا کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. ایک بات میں بھی کرنا چاہوں گا. جب مولانا ابوالکلام آزاد پاکستان تشریف لے آئے اور وہ مزار قائد پر گئے اور ان کو سوال کیے گئے کہ آپ نے تو بڑی پاکستان کی مخالفت کی اور اب جو ہے آپ قائد اعظم رحمہ کے مزار پہ بھی آئیں اور یہاں پہ فاتح خوانی بھی آپ نے ان کی ہے, تو یہ کیا آپ کے قول اور فعل میں تضاد ہے؟ تو انہوں نے فرمایا میں اس حق پہ تھا کہ یہ جو مسلمانوں کو ڈیوائیڈ نہ ہو اور یہ جو ہے اس کا پاکستان کا بننا نہیں چاہیے, لیکن اس وقت میں اس حق میں تھا.
آج میں اس حق میں ہوں کہ اب اس کو مضبوط ہونا چاہیے. اب پاکستان کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ انہوں نے قائد اعظم رحمہ کے مزار پہ کھڑے ہو کے اب مضبوط پاکستان ہی مسلمانوں کے لیے ہی نہیں, پوری دنیا کے, صرف بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے نہیں, پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک مضبوط پاکستان سب کے لیے بہتر ہے. تو اس کے لیے جو ہے نا میرے پیش رو جس طرح سے ہمارے معزز مہمانوں نے یہ فرمایا, تو یہ قوم بن سکتی ہے. اور بس وہ طول شب فراق سے گھبرائے نہ جگر, ایسی بھی کوئی رات ہے جس کی سحر نہ ہو, سحر انشاءاللہ العزیز ہوگی. جی بالکل. اچھا برکی صاحب, یہ جو معاملہ سیکیورٹی فورسز نے کل جنوبی وزیرستان میں آپریشن کی ہے, 13 خارجی جو ہے وہ ہلاک ہو گئے ہیں, اور یہ کے پی میں اور بلوچستان میں جو معاملہ چل رہا ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ سیکیورٹی فورسز کے بھی نقصانات ہو رہے ہیں, تو آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو مغربی بارڈر ہیں اس کو ہم کس طرح محفوظ بنا سکتے ہیں؟ جی علوی صاحب تھینک یو. سب سے بڑی بات تو یہ ہے, پہلی بات سوری بڑی کیا, کہ انہوں نے وہاں پوری فینسنگ کی ہوئی ہے, اربوں روپے لگا کے فینسنگ کی ہوئی ہے. جب فینسنگ کی ہوئی ہے تو وہ لوگ کہاں سے آتے ہیں؟ جی اگر وہ فینس کو توڑ کے آتے ہیں تو ظاہر ہے ان کو پتہ ہے کہ وہاں آ رہے ہیں. اور جیسے میرے خیال لاسٹ ٹائم آپ ہی کے پروگرام میں نے کہا تھا کہ انڈر انٹرنیشنل لا جی ہاٹ پرسوٹ از لیگل. جی بالکل. ٹھیک ہے نا جی. جی تو بالکل آپ نے یہ کہا. بالکل, تو یہ ایسے ہے کہ اگر ہمیں پتہ کیا, سب کو پتہ ہے کہ وہ افغانستان سے آتے ہیں, جی تو ہماری فورسز کو چاہیے کہ دے شوڈ پرسو دیم ان افغانستان. جی بالکل ٹھیک. لیٹ دیر بھی مطلب ہے جو بھی پاکستان اور ان کا افغانستان کے سے ریلیشن خراب ہوتے اچھے تو ہے ہی نہیں نا, انگیج کرنا چاہیے, انگیج کرنا چاہیے. جب تک آپ ان کے اندر گھس کے ان کے بومبنگ کریں گے, جس طرح امریکنز نے ڈرون مارے تھے ان کو, جی اس طرح آپ جائیں گے تو پھر یہ ختم ہوگا. اگر ایسے بیٹھے رہیں گے جی وہ توڑ کے آ گئے, اربوں روپے لگا کے فینسز کیا ہے, تو میرے لحاظ سے تو اونلی سولوشن از کہ آپ انہیں پرسو کریں. ان کے جو وہاں اڈے ہیں, جو بھی جگہ ہیں ان کی, لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ 2000 کلومیٹر سے اوپر کا یہ جو بارڈر ہے تو یہ جو ہے وہ پورس ہے, اور اس کو مکمل طور پہ سیل کرنا بہت مشکل ہے. نہیں کیا انہوں نے, جی اٹ از سیلڈ, جی اربوں روپے لگا کے سیل کیا ہے. تو چلے پورس, لیٹس پرزیوم پورس بھی ہے, آپ کو پتہ ہے جہاں پورس ہے آپ وہاں جہاں سے آ رہے ہیں, آج کل تو سیٹلائٹ ہر چیز پتہ لگ جاتی ہے. جی بالکل پتہ چل جاتا تو ہے. وہ اپنا آپ جائیں 2-4 دفعہ اندر جائیں گے, افغانستان والے یا تو لڑائی کریں گے پاکستان, جو وہ کر نہیں سکتے. جی وہ یہ چیز جو ہے اس کا اور میرا نہیں خیال کو حال ہوگا, وہ آتے جائیں گے شیطانی کرتے رہیں گے. جی بالکل. میاں صاحب, یہ جو معاملہ چلا ہوا ہے کے پی اور بلوچستان میں جس پہ برکی صاحب بات کر رہے ہیں, تو اس سیکیورٹی کے جو مسائل ہیں ہم اس پہ کیسے قابو پا سکتے ہیں, افغانستان کو کیسے انگیج کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ چیزیں وہیں سے اوریجنیٹ ہوتی ہے, وہیں پہ دہشت گردی کے اڈے ہیں, وہیں سے خوارجی آ رہے ہیں. حالانکہ ہم ہر وقت جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ جو ہے ہم تعاون بھی کرتے ہیں. نہیں بلا شبہ آپ جو فرما رہے ہیں وہ اسی طرح ہے. ہمارا تعاون ہمیشہ ان کے ساتھ رہا ہے. ہم ان کو راہداری بھی دے رہے ہیں, ہم ان کے ویل وشر ہیں, ان کا اپنا نقصان کر کے ان کا فائدہ بھی کر رہے ہیں. لیکن ایک بات یہ ہے کہ جب تک کہ پیچھے دیکھنا یہ ہے محرکات اس کی کیا ہے, پیچھے ہندوستان ہے جو یہ بڑھاوا دے رہا ہے اس ساری کو. ہاں جی, اور ہاں جی, اور جب تک کہ ہم نے پیچھے اس کو نہ چھوڑا, اس کو نہ ہم نے اس کو جو ہے ایکسپلائٹ کیا, ہم نے اس کے معاملات کو ایکسپوز نہ ہم نے جب تک کہ اسے کیا, اور ہماری اتنی دیر تک یہ ہوتا رہے گا. چونکہ جو بیچ میں جو رخنہ اندازی کر رہا ہے, آپ نے جب تک کہ اس کو نہ پوائنٹ آؤٹ کیا, اور جب پھر آپ نے ان کے دیکھے نا, انڈیا نے افغانستان کے اندر ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ کر رکھی ہے, اور سب سے زیادہ ہندوستان کے سفارت خانے جو ہے وہ افغانستان کے اندر ہے. یہ کس لیے انہوں نے بنائے ہیں, یہ اسی لیے بنائے ہیں کہ وہ یہ جو خارجی ہے ان کے ساتھ وہ مل کے, اور ان کو وہ پیسے دیتے ہیں, ان کو اسلحہ دیتے ہیں, ان کو یہ ہے, اور پھر وہ وہاں سے جو ہے نا یہ معاملات, ادروائز تو شاید یہ ان کو اگر پیسہ نہ جائے اور وہ شاید وہ اس طرح سے وہ کر نہ سکیں. اور چونکہ ہندوستان جو ہے وہ کسی بھی دیکھے نا, آپ کے پاس اپنی ٹیم بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور پوری دنیا میں کتنا واویلا کرتا ہے. صاحب ابھی ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے چودھری منظور صاحب نے. ویلکم سر پروگرام میں.
चौधरी साहब आपको आवाज़ आ रही है? चौधरी जाजेब साहब, सॉरी जी चौधरी साहब। अच्छा साहब, यहाँ पे बातचीत चल रही है कि ये जो इस वक्त दहशतगर्दी का मामला चल रहा है केपी और बलूचिस्तान में, इसके ताने बाने तो फिर अफगानिस्तान के साथ मिलते हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस के बहुत ज़्यादा नुकसानात भी हो रहे हैं, जानी नुकसानात हो रहे हैं, आए दिन कोई ना कोई वहाँ पे वाक़या हो जाता है। इसी तरह जैसे आज वाक़या हुआ है तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहाँ पे ऑपरेशन किए हैं जनूबी वज़ीरिस्तान में और 13 खारजी जो है वो हलाक हो गए हैं। तो आप ये क्या समझते हैं कि हम इसकी जो केपी और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी है इसको किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो पूरे पाकिस्तान की जो आज क्रिसमस है उसके लिए मुबारकबाद और फिर आज का कायद-ए-आज़म डे है जी, उसके हवाले से भी मैं पूरे अपनी कौम को मुबारकबाद देता हूँ। ये एक बड़ा अहम दिन है। आपने जो फरमाया कि इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पिछले 10-20 साल से प्रॉक्सी वॉर्स को ही तो कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। इसके दो साइड्स हैं। एक साइड है मुल्क के अंदर जो स्टेबिलिटी, वो एक फैक्टर है, और दूसरा इसका फैक्टर जो है वो इंटरनेशनल प्रॉक्सीज हैं जो इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर भी जो है वहाँ से भी ऑपरेट कर रही है, ईरान से भी ऑपरेट कर रही हैं, और फिर इंडिया जो है वो आपको पता है कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन इंडिया है, वो भी इसको बैकअप कर रहा है। तो पाकिस्तानी फोर्सेस जो हैं वो बेहतरीन काम कर रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। इसका आप आज का जो वाक़या है उससे आपको पता चल रहा है कि हमारी फोर्सेस कितनी प्रोफेशनल हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। जी, इनको काउंटर करने के लिए अल्टीमेटली हमें अफगानिस्तान के अंदर पहले भी हम स्ट्राइक करते हैं, हमें करना भी चाहिए स्ट्राइक्स, क्योंकि ये सारे लोग जो हैं बहुत लंबा एक आपका 2000 किलोमीटर का बॉर्डर है, उससे ये ऑपरेट करते हैं, और ये सारे बॉर्डर को फेंसिंग करने के बावजूद सील करना बड़ा मुश्किल है। जी, तो इनके जो वहाँ पे स्लीपिंग सेल्स हैं उनको हमें एतमाद में लेना चाहिए तालिबान गवर्नमेंट को। हमारी जो उनके रिलेशनशिप है हमारी शानदार रहे। ये जो लोग हैं अगर तालिबान उनको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, और जो अफगानिस्तान गवर्नमेंट अगर उनको कंट्रोल नहीं कर सकती है, तो फिर हमें अक्रॉस दी बॉर्डर जाके उनको बिल्कुल वहाँ पे हिट करना बनता है, क्योंकि हमारा एक जो यहाँ पे नफ्स है, जो एक बंदा है पाकिस्तान का, वो कीमती है, और हम उसकी जानो माल की हिफाजत करना हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की जिम्मेदारी है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो कर भी रही हैं। इनको बिल्कुल जी चौधरी साहब जी। अच्छा बरकी साहब, ये 26 नवंबर को जो वाक़या इस्लामाबाद में पेश आया जब पीटीआई की तरफ से एहतजाज का मामला था, तो उस हवाले से एक ऑडियो लीक भी हुई है, और इस ऑडियो लीक के मुताबिक कोई नामालूम हैंडलर है, उसकी गुफ्तगू हो रही है, एक खातून रहनुमा है पीटीआई के, और उसमें ये बताया जा रहा है कि मनसूबाबंदी की जा रही है कि किस तरफ से पीटीआई के वर्कर्स ने आना है, किस तरह अटैक करना है, और किस तरह इस्लामाबाद के अंदर जो जत्थे लेके जाने हैं। तो आप ये क्या समझते हैं कि चूँकि एक सियासी जमात है पीटीआई, तो उसको इस तरह से कहीं से हैंडल किया जाना, फिर उन्हीं हदायत के ऊपर अमल होना, तो आप क्या समझते हैं कि ये मुनासिब बात है? सर मेरी राय में, आई मे बी रॉन्ग, ये बड़ा ओपन था और लीकेज की कोई इतनी बड़ी अहमियत नहीं है। ये तो बड़े अरसे से वो कह रहे थे पीटीआई के लीडर्स भी और गंडापुर भी कि हमने इस दिन जाना है, वहाँ जाना है। ओपन अनाउंसमेंट्स थी कि लाहौर से जाएंगे, कराची, बस जो भी था, इट वाज नॉट अ सीक्रेट। जी बिल्कुल। तो अगर किसी हैंडलर, मेरा नहीं कि वो हैंडलर होगा, तो जब चीज़ ओपन है, अखबारों में आ रही है, टीवी पे आ रही है कि उन्होंने ये बयान दिया, आज फलाने ने बयान दिया कि हम यहाँ से लेके जाएंगे, जब फिर पता भी लगा 2-3 दिन पहले कि संगजानी में रोकना है, वो कह रहे हमने नहीं संगजानी रोकना, तो मेरा ख्याल है अच्छा था या बुरा वो दूसरी बात है। मगर जो हैंडलर की बात है वो मैं आई डोंट बिलीव इन इट, इसलिए कि कोई सिंगल हैंडलर नहीं हो सकता। इतनी बड़ी मतलब तो एक ऑडियो लीक हुई है, और भी ऐसी हो, और नहीं सर, ऑडियो लीक के अलावा ओपन था, ओपन सीक्रेट है कि ये चीजें जाना है, हमने हर सूरत जाना है, मर जाएंगे, कफन डाल के जाएंगे, आपको तो पता है ना, उससे कहता कफन डाल के जाएंगे। तो मेरा ख्याल ये ऑडियो वाली बात तो नहीं, वैसे वो गए हैं, अच्छा किया या बुरा किया वो दूसरा इशू है। जी बिल्कुल ठीक। मगर है कि इट वाज ओपन सीक्रेट, कोई इसमें सीक्रेसी नहीं थी। जी मियां वही साहब, आप क्या कहेंगे जो हैंडलर की ये जो गुफ्तगू मंजर आम पे आई है कि जिसमें कुछ वो मनसूबाबंदी के बारे में बात की जा रही है कि इस्लामाबाद को इस तरह से जत्थों की सूरत में लेके जाना है और इन रस्तों के ऊपर जाना है? जी बिलाशुबा, जिस तरह मेरे पेशेवर बरकी साहब ने फरमाया, इसी तरह ही है
کہ یہ تو دیکھیں نا ان کا تو نعرہ یہ تھا کہ ماریں گے اور مر جائیں گے، تو پھر پیچھے تو یہ چھوٹی بات ہے یہ جو ہے نا آڈیو اور ویڈیو کا مل جانا، اور پھر جو ہے سنجانی میں ان کا تھا کہ جلسہ ہم وہاں پہ کر لیں گے، اور پھر یہ دیکھیں کہ پھر انہی کی اگر پارٹی سربراہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم ٹھیک ہے وہاں پہ پروٹیسٹ کر لیتے ہیں، اور پھر وہ بیگم صاحبہ کیا کرتی ہیں اور پھر وہ لے کے چلے جاتے ہیں، اور پھر آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے انارکی پھیلائی اور پھر اس کے ریزلٹس کیا نکلے۔ اب ان کی پارٹی میں بھی انتشار ہے اور ان کے جو ملک میں بھی انتشار پھیلا، تو یہ اس سے اب وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری پارٹی میں انتشار نہ رہے اور معاملات کو ہم پارٹی کے اندر بھی ٹھیک کریں اور ہم گورنمنٹ کے ساتھ بھی یہ کریں، لیکن یہ ڈائیلاگ کرنا بڑی اچھی بات ہے، اس سے بہتر کوئی اور اس سے بہتر کوئی سلوشن بھی نہیں ہے، لیکن اگر قدم آگے نہ بڑھایا جائے اور یہ کہا جائے کہ اب ہم نے جو ہے سول نافرمانی بھی کرنی ہے اور گورنمنٹ سے ڈائیلاگ کرنے ہیں، یہ بھی نہیں ہے، پھر آپ کو ایک قدم آپ کو آگے بڑھنا ہوگا، اور پھر گورنمنٹ کی بھی اس کی بڑی ذمہ داری ہے، پھر گورنمنٹ کو بھی ایک قدم آگے بڑھنا ہوگا، اور ان کے جو جائز مطالبات ہیں وہ گورنمنٹ کو بھی ماننے چاہیے، اور یہ ہم یہ چاہتے ہیں اس ملک کی بھلائی تبھی ہے کہ اگر دونوں سائڈوں سے، اور یہ ڈائیلاگ کی صورت ہی نکلنی چاہیے اور یہ فروٹفل ہونے چاہیے، یہ ڈائیلاگ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ہم بیٹھیں اور بات چیت کریں اور پھر اس کا نتیجہ کوئی نہ نکلے اور پھر چلے جائیں اور پھر دوبارہ بیٹھیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے، اور یہ فروٹفل یہ ڈائیلاگ ہونے چاہیے۔ جی بالکل ٹھیک۔ عاصم ملک صاحب، یہ جو آڈیو لیک کا معاملہ ہے اور اسلام آباد کے اوپر ایک پارٹی نے اس طرح چڑھائی کی اور باہر طرف سے پھر اس کی وجہ سے پورے ملک کے اندر مین شہرات بند رہیں، کاروبار بند رہے، اسکول بند رہے، اور ملک کے باہر بھی آپ چونکہ باہر ہوتے ہیں آپ نے بھی دیکھا کہ ملک کی نیک نامی کے اوپر فرق آیا، یہاں کا امیج ہمیں بہتر کرنا چاہیے، الٹا یہ امیج گیا کہ یہاں تو اسلام آباد ان کا فیڈرل کیپٹل ہی بند ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے جو فیڈرل کیپٹل کے اوپر حملے یا جتھے لے کے جانا اور پھر وہاں پہ اس طرح توڑ پھوڑ کرنا یہ کوئی مناسب بات ہے؟ عاصم ملک صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ یہ پاکستان کے اوپر اٹیک تھا، پاکستان کی جمہوریت پہ اٹیک تھا، جی، پاکستان کے وجود ہونے پر اٹیک تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کو نہیں مانتے، اور اسی طرح جیسے پہلے عمران خان نیازی نے ایک سائفر ہلایا تھا اور کہا تھا کہ جی امریکہ ہمارا دشمن ہے، آج انہی کو آج مدد کے لیے آپ پکار رہے ہیں۔ ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہے، انہوں نے پاکستان کی امیج پوری دنیا میں خراب کی ہے، ان کی وجہ سے آج پاکستانی جو ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پہ نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کی جتنی دہشت گرد انہوں نے ملا کے آگے اٹیک کرانے کی ملک کے اوپر کوشش کی ہے، انہوں نے ملٹری انسٹالیشنز پہ اٹیک کروایا، انہوں نے ہماری امیج جو ہے ان کے اندر ہمیں کمزور کیا کہ آپ ادھر لگے رہے ہیں اور دشمن ہمیں اکراس دا بارڈر آ کے اٹیک کر رہے ہیں۔ افغانستان کے اندر جو ہم کاؤنٹر سٹرائک کر رہے ہیں وہ بہت پہلے کرنی چاہیے تھی، اور اب بالکل صحیح ٹائم پہ ہم کر رہے ہیں کہ دشمنوں کو انٹرنل ہو یا ایکسٹرنل ان کو ایک دفعہ بتانا چاہیے کہ جو پاکستانی ہیں وہ ہم پاکستان فوج ہیں اور فوج ہم سے ہے، ہم ایک ایک اپنا خون کا قطرہ بہا دیں گے اپنے ملک کے لیے، اور پاکستان انشاءاللہ تعالی پائندہ باد رہے گا۔ جی بالکل۔ چوہدری جہازیب صاحب، جیسے یہ گفتگو اس وقت چل رہی ہے کہ کوئی ہینڈلر کی ایک آڈیو لیک ہوئی ہے جس میں کہا گیا ہے پی ٹی آئی کی ایک خاتون رہنما کو انسٹرکشنز دی گئی ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے اسلام آباد کی طرف جانا ہے اور کون کون سے رستے اختیار کرنے ہیں اور کس ڈیٹ کو کیا کرنا ہے، تو اس طرح کی جو منصوبہ بندی ہے یہ کسی ایک سیاسی جماعت کو زیب دیتی ہے؟ پاکستان کا جمہوری نظام جو ہے اس میں بہت ساری ایسی چیزوں کی ضرورت ہے جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں نہیں ہونی چاہیے بالکل بھی۔ جو تحریک انصاف کا معاملہ ہے اس کو بہت لنگر آن کیا گیا اور ان کو موقع دیا گیا کہ یہ اپنے بیانیے بنائیں اور پھر اس کو اسٹیبلش کریں۔ خان صاحب بھی اندر بیٹھ کے جو ہے وہ ریاست کے بارے میں مجموعی طور پہ نہیں سوچتے بلکہ اپنے کارکنان کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ ایک سیاسی لیڈر جو ہے وہ اپنی رہائی کے لیے مطلب عوامی جو عوامی مفادات ہیں ان کو چھوڑ کے اپنی رہائی کے لیے اپنے کارکنان کو استعمال کرے، یہ بہت المناک معاملہ ہے۔
اگر اس لیول پہ آپ کی پولیٹکس آ گئی ہے تو اٹ مین کہ بہت بٹر لیول پہ آپ پولیٹکس کو لے کے چلے گئے ہیں. اب آ جاتے ہیں جی اختلافی معاملہ جو ہے, جو بیانیہ تحریک انصاف اسٹیبلش کر کے عوام الناس کو ریاست کے خلاف کھڑا کرنے کی کوشش کرتی ہے یا اس موجودہ ڈھانچے کے خلاف کھڑا کرنے کی کوشش کرتی ہے, وہ بھی بہت فیک نظر آتا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جمہوریت کا حسن ہے کہ ترتیب کے ساتھ چلا جائے. جمہوریت کا حسن ہے کہ آپ ڈائلاگ کے ساتھ آگے بڑھیں. ایک طرف آپ ڈائلاگ نہیں کرتے ہیں, آپ پبلک جو آپ کے پاس پاور ہے اس کو, سیاسی پاور, اس کو آپ استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور دوسری طرف آپ جو ہے وہ بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ریاست کو. یہ بہت بڑا المیہ ہے. ریاست جو ہے وہ ماں کی طرح ہے ہر پاکستانی کے لیے, لیکن ریاست تب ریئیکٹ کرتی ہے جب آپ ریاست کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے, اس کی بجائے آپ سیاسی مفادات کے ساتھ یا کچھ لوگوں کی ذاتی مفادات کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو ریاست پھر ریئیکٹ کرتی ہے. تو ریاست کو ریئیکٹ کرنا بھی چاہیے, یہ بہت پہلے کرنا چاہیے تھا. اور دوسرا بات یہ ہے کہ خان صاحب کو بھی یہ خیال کرنا چاہیے, بینگ پولیٹیکل لیڈر, ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوامی مفادات کے لیے ریاست کے وسیع تر مفاد میں سوچیں, پاکستان کے وسیع تر مفاد میں سوچیں, پاکستان کی سالمیت کے لیے سوچیں. آپ یہ طے در طے غلطیاں کرتے چلے آ رہے ہیں. ان کو جو مشاورت ان کے ساتھ کرنے والے ہیں یا ان کو مشورے دینے والے ہیں وہ بہت چھوٹے دماغ ہیں. اگر وہ بہت بڑے کینوس میں چیزوں کو دیکھتے اور پاکستان کی سالمیت کے بارے میں, پاکستان کی جو مفادات ہیں ان کے بارے میں سوچتے, تو یہ کبھی بھی یہ واقعات نہیں ہوتے. اور اس طرح کی لیکس یہ ہوتی رہیں گی, کیونکہ جب تک کاؤنٹر جو ہے وہ پولیٹکس آپ کریں گے, آپ اس طرح کی جو ہے وہ ہتھکنڈے استعمال کرتے رہیں گے, آپ اس طرح کے فضول قسم کے احتجاج کرتے رہیں گے جو کبھی بھی مؤثر ثابت نہیں ہوں گے. جی بالکل چودھری صاحب, یہ بات چیت کا سلسلہ ابھی جاری رہے گا. تو ناظرین ابھی یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک بریک کا, حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.